انسان جانتے ہو گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ یار اگر میں یہ گناہ کر لوں گا میں اس کے بعد توبہ کر لوں گا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ سوچ کر کے وہ گناہ کرتا ہوں۔ یا انسان جس وقت مایوس ہو جاتا اللہ کی رحمت سے، میرے مصطفیٰ کی رحمت سے جب مایوس ہو جاتا، اس مایوسی کے اندر وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا۔ لیکن یہ خیال، مایوسی کا خیال، قرآن حکیم فرقان مجید انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے کہ آؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور اگر تم یہ خیال کر کے گناہ کرتے ہو کہ ہاں میں توبہ کر لوں گا، یہ خیال تمہیں کفر تک لے جاتا ہے، یہ خیال تمہیں گناہوں سے چھٹکارا نہیں دیتا۔ تمہارے ذہنوں کے اندر یہ امید، یہ خیال آتا ہے کہ جناب ابھی مہلت ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی جناب توانائی ہے، ابھی جناب جسم کے اندر حرارت ہے، ابھی جناب سانسوں کی آمد و رفت کا تعلق ٹوٹا نہیں ہے، ابھی سانسوں کی مالا برقرار ہے۔ تم یہ سوچ کر کے گناہ کرتے ہو۔ لیکن ذرا سوچو، چنیوٹ کا وہ نوجوان جس نے جناب ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے پاسپورٹ پر مرزئی لکھوا دیا تھا اور سوچا یہ تھا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، واپس لوٹ آؤں گا، لیکن چند سکوں کے لیے، چند ڈالر کے لیے، چند روپیوں کے لیے وہ اپنا مذہب کو بدلنے والا نوجوان جس وقت ویزا تو لگ گیا لیکن پھر زندگی نے مہلت نہ تھی، اخبار کے اندر خبر چھپ گئی کہ جناب اس کی روح پرواز کر چکی ہے، مر چکا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر زندگی نے مہلت نہ دی، اگر مہلت ختم ہو گئی تو اسی طرح کیا دکھاؤ قبر کے اندر، حشر کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر جس وقت بندہ جائے گا تو کس منہ کے ساتھ جائے گا؟ جو اس توکل سے گناہ کرتے رہے، جو اس امید سے گناہ کرتے رہے، جو یہ سوچ کر کے گناہ کرتے رہے کہ ابھی مہلت ہے، لیکن جس وقت مہلت چھن جاتی ہے اس وقت بندہ پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ بستر علالت پر ہو نا، آخری بیماری جس کے اندر اس کا انتقال ہو، یعنی کہ مرنے سے قبل اسے بخار ہے، ہارٹ اٹیک ہے، بلڈ پریشر ہے، بہت ساری امراض ہیں، آج بستر علالت پر آخری مرض جس کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہوا، اگر بندہ مرنے سے قبل کوئی وصیت کرے نا، میں ہوں، آپ ہیں، آپ میں سے کوئی وصیت کرے مرنے سے قبل، جب موت کو سامنے دیکھ لیں تو ہم وصیت کر دیں جناب میری ساری جائیداد اللہ کے نام پہ وقف کر دیں، تو پھر شریعت کہتی ہے اس کی وہ اس وصیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ اگر عمل ہوگا تو 1/3 33% پر عمل ہوگا، 100% عمل نہیں ہوگا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اب اس نے اپنی موت کو دیکھ لیا، اب اس نے دیکھ لیا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اب وہ وصیت کر رہے ہیں۔ جب ہاتھ پاؤں سلامت تھے، جب زندگی کی انگیٹھی گرم تھی، جب جناب سانسوں کی آمد و رفت برقرار تھی، جب وہ تندرستی میں تھا، جب وہ صحت اور تندرست و توانا تھا، اس وقت اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس وقت تو جناب وہ اللہ کی بارگاہ سے دور رہا۔ لیکن آخری وقت اگر اس نے وصیت کی تو اس کی وصیت پر بھی عمل نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رہے۔ مہلت آخری وقت میں تو وہ فرعون نے بھی کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ملا؟ فرمایا اب اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں، ساری زندگی میری نافرمانی کے اندر گزار دی، آج یہ پانی کی لہروں کی نظر ہوا، آج اس نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، آج یہ اعلان کر رہا ہے ربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کا ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں، لیکن امت محمدی کو یہ اعزاز، یہ اعزاز ہے۔ بندہ لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بعض کا غلطی کر بیٹھتا ہے، کوتاہی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا ایسا بندہ جو اس نیت سے گناہ نہ کرے کہ بعد میں توبہ کروں گا، ویسے اگر اس کی زندگی کے اندر کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ توبہ کے دروازے پر دستک دے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی گناہ کرتا رہے اور مرنے سے چند گھڑیاں قبل وہ توبہ کر لے،
हुजूर ने फरमाया चंद घड़ियां भी कबल अगर मेरा उम्मती तौबा कर लेता है तो करीब है अल्लाह ताला उसको मगफरत अता फरमा दे। लेकिन ये बात याद रहे, आज हमारे पास मोहलत है, हमने हुजूर की मैयत से अपने आप को दूर रखा हुआ, आज हम अल्लाह की रहमत से मायूस हैं, आज हमारी सोचों के अंदर, हमारी अफकार के अंदर शैतान ने ये वसवसे डाल दिए हैं कि जनाब गुनाह कर लो, डाका डाल लो, चोरी कर लो, रिश्वत ले लो, जनाब शराब पी लो, नशावर चीजें ले लो और बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन ए मुसलमान जरा सोच, अगर मोहलत ना मिली, अगर जनाब जिस वक्त बंदे के पास ताकत होती है ना, नौजवान होता है, पैसा होता है, तो बंदा समझता है शायद हर चीज पर मेरी हुकूमत है, इख्तियारात है। लेकिन जिस वक्त फिर इंसान एक छोटी सी बीमारी के आगे बेबस हो जाता है, फिर वो घुटने टेकता है, फिर वो गिड़गिड़ाता है, फिर वो जनाब उसकी टांगें कांपती हैं, फिर जनाब वो अपनी मौत को, उस बीमारी को देख करके बेबस और मजबूर नजर आता है, फिर वो अपनी दौलत दांव पर लगाने के लिए आमादा हो जाता है। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूरे वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नूरे वही के फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।